آئیے ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں کے پی کے، جہاں پر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب موجود ہیں، سربراہ قومی وطن پارٹی۔ بڑے خوشی کے ساتھ پی ٹی آئی کے جوائن کیا تھا، لیکن آج پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات ختم ہو گئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ شیرپاؤ صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، کیوں کریں گے جب ان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے کے پی کے میں؟ طلعت صاحب، یہ اس کی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب معاہدہ ہے اور ہم نے ایک ایشو پہ ایک اصولی موقف اختیار کیا تھا، وہ بھی ایسے وہ نہیں کہ ہم کوئی ڈائیورجنٹ ویو پہ تھے، اور جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہم ابھی بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور ہم نے تو یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے ہمیں وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس اتنے تعداد میں ایم پی ایز اپنے آپ سے یا ایک پارٹی کو الگ کرنا، یہ تو آئسولیشن کی طرف یہاں پر جا رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ابھی سوائے جماعت اسلامی کی اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے حق میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک انگما ہے کہ کیوں انہوں نے ایسے وہ کیا، اور بغیر صلاح مشورے کے۔ یہ تو صلاح مشورے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ تو اس معاہدے میں یہ بھی لکھا۔ جی، آپ کی جماعت کے بارے میں تصور اب بڑھ گیا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو بلا لیا جاتا ہے، پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ پر الزامات لگائے، وزراء پر الزامات لگائے، تو آپ کی جماعت کے لیے بھی تو دھچکا ہے نا کہ جب بلاتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں، جب نکالتے ہیں آپ نکل جاتے ہیں۔ نہیں طلعت صاحب، پہلے دفعہ جو واقعہ ہوا، دیکھیں ایک بات تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بغیر عمران خان اس صوبے میں حکومت نہیں بنا سکتا تھا۔ ہم نے جب ہاں کی تو اس کے بعد جتنے بھی انڈیپینڈنٹس تھے وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے الزام لگایا کہ 2 وزراء پہ انہوں نے وہ کیا کہ بھئی انہوں نے کرپشن کی۔ ہم واپس اس لیے گئے جب انہوں نے منت کی، ہم نہیں گئے ہیں، ہم نے کوئی ان سے یہ واپس آنے کی درخواست نہیں کی، وہ آئے ہمارے پاس۔ ہم نے کہا کہ ہماری پوزیشن ونڈیکیٹ ہوگی، اور ان کا جرگہ اسپیکر کی سربراہی میں ہیلی کاپٹر میں گئے ہمارے ممبر کے پاس اور کہا کہ ہم جرگے کے طور پہ آئے ہیں، آپ اپنا کیس واپس لے لیں۔ تو انہوں نے وہ مان لیا اور وہ کیس واپس لے لیا۔ ابھی اس وقت یہ بنیاد فلمزی گراؤنڈ کی جی پاناما پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیے ہمارے الگ سیاسی پارٹی ہے، اور ان کے جو صوبائی اسپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے منشور پہ عمل نہیں کیا۔ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے منشور رکھتی ہیں، ہم ان کے پارٹی کے منشور پہ کتابیں تو نہیں ہیں۔ اور اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جب بھی اگر کوئی نیشنل ایشو کی بات ہوگی تو ان کنسلٹیشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا، پاناما کی جو استعفے کی جو بات ہے ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ اور یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 2 دفعہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 2 دفعہ نکلیں تو عمران خان پہ کون وہ کرے گا، بھروسہ کرے گا کہ بھئی یہ تو پاسداری نہیں کرتا، اس کے جو بھی ان کے ساتھ الائنس میں جاتے ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتا، ایسی یک طرفہ طور پہ پارٹی سے ایک پارٹی کو اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ اگر آتے ہمارے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ جی اس میں ایک کنسلٹیٹو پروسیس بھی ہم نے رکھا ہوا تھا، میکنزم رکھا ہوا تھا، اس کے تحت ہمیں کہتے کہ جی یہ مسئلہ ہے، ہم آگے نہیں چل سکتے، تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے سے ہم جدا ہو سکتے تھے۔ اس میں تو کوئی ہم تو کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایک اتحاد میں رکھیں۔ اگر ان کے ورکرز کا دباؤ تھا ان کے اوپر تو ہمارے ورکرز کا بھی ہم پہ دباؤ تھا۔ آپ کا تجربہ کافی رہا ہے، آپ مرکزی سیاست میں بھی اور صوبے کی سیاست کے اندر بھی، آپ نے کے پی کے اندر پچھلے 4 سال باہر بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، پھر اندر بیٹھ کے بھی دیکھا ہے۔ 2 بیانیے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کے پی کے کو اکثر تبدیل کر دیا ہے، بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ جو دوسرا بیانیہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف ٹویٹر کی بھرمار ہے اور اس کے اوپر آپ امیجز کریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے اسیس کرنا اس وقت ممکن ہے کہ کے پی کے اندر پچھلے 4 سال میں کیا ہوا؟ طلعت صاحب، مناسب تو نہیں ہے کہ آج ابھی ہم نکلیں اور فوراً ان کے اوپر الزامات لگا لیں، لیکن ظاہراً جو بھی یہاں پر آتا ہے کوئی ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے ممبرز کے اندر بھی فرسٹریشن ہے کہ یہ کہ ہماری کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے
کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پر شہید کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ایک ایسے صورتحال پیدا ہو کہ وہ کہیں کہ جی دیکھیں مجھے ادھر انہوں نے کام نہیں کرنے دیا یا میرے خلاف انہوں نے یہ پریشر ڈال دیا اور نو کانفیڈنس کر دیا. یہ بھی کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ کچھ ظاہراً تو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہ چاہے وہ ریفارمز میں ہو چاہے وہ سگنیچر پروجیکٹس ہوں, کچھ بھی ہمیں اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہا. بلکہ ان کے وزراء بھی کہیں جاتے تو نہیں ہے, سارا وقت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی نہ دفتر نہ کوئی دورے وغیرہ, کچھ ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی کارکردگی دکھائی ہو. بلکہ جب تک ہمارے وزراء آتے تو ان کی کارکردگی نظر آ رہی تھی, اور اب تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اسمبلی کے اندر بھی یہ کچھ کر سکیں گے. آپ ان کی احتساب ایکٹ کو دیکھ لیں, وہ اب تک وجود میں ابھی کل انہوں نے کہا کہ جی ابھی سپریم ہائی کورٹ کو ہم نے کہہ دیا کہ اس کا چیئرمین لگا دیں. باقی جتنے بھی انہوں نے ریفارمز کیے ہیں سب میں ہر دوسرے دن تبدیلی آتی ہے. چاہے لوکل باڈیز کے جو سسٹم ہے اس میں اتنے امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں, تو ہر ایک چیز میں قانون یہ بناتے ہیں پھر اس میں ترامیم شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی کامیابی یا کوئی پروگرس تو نہیں ہوئی نا. ظاہر اچھا ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہمیں دینے کے لیے بیٹھا ہوتا, لیکن چونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو وہ نہیں ہے یہاں پر. آنے والے دنوں میں KPK کے اندر سیاسی جوڑ توڑ ہوگی, دھڑے بندی ہوگی, الائنسز بنے گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس صوبے کے اندر آنے والے مہینوں میں کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے سیاسی طور پر کسی جماعت کا سر اونچا ہوگا, کسی کا نیچا ہوگا؟ کیا یہاں پر تبدیلی کا نعرہ چلے گا؟ کیا یہاں پر الائنسز کے ذریعے لوگ آگے پیچھے ہوں گے؟ کیا کرپشن کے معاملے کے اوپر لوگ ووٹ دیں گے؟ کون سے معاملات یا ٹرینڈز ہیں جو مؤثر ہوں گے آنے والے مہینوں میں لوگوں کو موٹیویٹ کریں؟ لیکن جی صاحب ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ یہاں پر جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم ان کی وہ بالکل وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے. آپ نے MMA کا بھی دیکھا, ANP کا بھی دیکھا, اس سے پہلے مسلم لیگ کا بھی. یہ صورتحال تو یہاں پر رہتی ہے, وہ مسترد کر دیتے ہیں. اس دفعہ تو بہت زیادہ لوگ نکلے تھے اور لوگوں کی امیدیں تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امیدیں جو لوگوں کی وابستہ تھی تحریک انصاف سے وہ پوری نہیں ہوئی, اور اس وجہ سے لوگ مایوس ہے, خاص کر ینگر جنریشن جنہوں نے نکل کے اور سوشل میڈیا پہ اور دوسرے اس پہ بہت زیادہ ان کے لیے جدوجہد کی تھی, وہ آج مایوس ہیں. اور ہمارے خلاف بھی یہ ایک انہوں کا وہ تھا کہ جو ان سے ناراض ہوتا تھا ہماری طرف آ رہا تھا, تو یہ بھی ان کو ایک پریشانی تھی. یہ تو ابھی ایک الزام انہوں نے پاناما کا لگا دیا, یہ بھی کہ بھئی ہماری پروگرس بڑھ رہی تھی. جہاں تک اوور آل اس کی بات ہے تو میرا خیال ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملے گی. ادھر ہر ایک پارٹی کو یہی جو زیادہ وہ ہے 14, 15, 16 سیٹیں ملیں گی, اور واضح اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوگی. 2, 3, 4 پولیٹیکل پارٹیز مل کے حکومت. میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ اسپیسیفکلی KPK کے اندر, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریگنگ کے چارجز کے اوپر جب سال 1.5 سال احتجاج چلا تو KPK سے سیاسی کمک زیادہ آئی, وہاں سے وزراء بھی آئے, وہاں سے چیف منسٹر بھی آئے. اب وزیر اعظم نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے نااہل کروانے کے بعد صرف نواز شریف بنوانے میں عمران خان کا بڑا ہاتھ ہے, ان کا دعویٰ ہے. یہ جو معاملہ ہے نواز شریف کی نااہلی کا, یہ PTI کے جو KPK کے ورکرز ہیں ان کے لیے کتنا بڑا یہ اچیومنٹ ہے؟ آج یوم تشکر بھی منا رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر ریلیز بھی چل رہی ہیں اور اسپیچز اس وقت چل رہی ہیں. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے KPK کے اندر؟ دیکھیں طلعت صاحب, عمران خان اپنے ورکرز کو ایسی اسی میں رکھیں گے, انگیج رکھیں گے. اب تک یہ ایک جو آج یوم تشکر منا رہے ہیں ورکرز خوش ہیں کہ انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جو آئے شہباز شریف, ان کے خلاف ایک یہ سلسلہ شروع کر دے. تو وہ ہر وقت اپنے ورکرز کو انگیج رکھنا چاہتا ہے ایک نہ ایک طریقے سے, تاکہ وہ محرک رہے اور وہ پارٹی کے لیے
باقی چیزوں سے اس کا کوئی وابستگی نہ ہو، اسی میں لگا رہیں. تو یہ سلسلہ یہ جاری رکھے گا الیکشن تک. اور الیکشن میں اس کا یہ جو نواز شریف کا نااہل ہونا، اس کا ایک اس کو تھوڑی سی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بوسٹ تحریک انصاف کو اس لحاظ سے ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس کو دیکھنا ہے کہ نواز شریف اپنا کیس اور اپنا نیریٹو کیسے پیش کرتا ہے، اور پھر اس کا مقابلہ ہوگا کہ بھئی اگر وہ اپنا نیریٹو صحیح پیش کرتا ہے تو اسی پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور لوگ کس کی طرف توجہ زیادہ دیں. بالکل آخر میں اب آپ کی اور آگے کیا پلانز ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم تو طلعت صاحب آج سے تو حکومت سے وہ ہیں بھی اپنے پلیٹ فارم سے آج ہی ہم نے میٹنگ میں یہ اعادہ کیا کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا کے اپنے پارٹی کو بھی محرک کریں گے. لوگ اب بھی شمولیتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک سے یہ سلسلہ مسلسل شروع ہے. اور پارٹی کی کو اسٹرینتھن کرنا ہر ایک علاقے میں، خاص کر وہ دور دراز اور پسماندہ علاقے جہاں پر کوئی گیا نہیں ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں امید ہے کہ ہماری پوزیشن زیادہ بہتر ہوگی. بہت شکریہ ناظرین. آفتاب شیرپور صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. سیاسی بسنت بھرپور آغاز اس کا ہو چکا ہے.